ارحم اور مریم کی محبت۔ وقت کے دریاؤں پر بہتی ہوئی کہانیوں میں کچھ ایسی داستانیں ہوتی ہیں جو صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ارحم اور مریم کی کہانی بھی ایسی ہی تھی۔ یہ محبت کی ایک ایسی داستان تھی جو جوانی کی شوخی سے شروع ہوئی اور بڑھاپے کی گہری مسکراہٹوں میں ختم ہوئی۔ یہ لاہور کی ایک پرانی گلی تھی جہاں گلابی اینٹوں سے بنی عمارتوں کے بیچ پرانی لکڑی کی کھڑکیاں آج بھی جھانک رہی تھیں۔ انہی گلیوں میں ارحم اکثر اپنی کتابیں ہاتھ میں لیے کالج جاتا۔ ایک دن جب وہ کتابوں میں غرق چل رہا تھا، اچانک سامنے سے ایک لڑکی کا بستہ زمین پر گر گیا۔ ارحم نے جھک کر بستہ اٹھایا اور مسکرا کر اس لڑکی کو واپس دیا۔ وہ پہلی بار مریم سے ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی اور ارحم کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ مریم نے شکریہ کہا اور وہ آگے بڑھ گئی، لیکن ارحم کے دل میں کوئی چراغ روشن ہو گیا۔ جوانی کی خوشبو۔ کالج کے دنوں میں ارحم اور مریم کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ کبھی وہ لائبریری میں اکٹھے کتاب پڑھتے، کبھی کینٹین کی میز پر چائے کے کپ ان کے درمیان خاموش کہانیاں سناتے۔ ان کے خواب آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے گرد باندھنے لگے۔ مریم کو موسیقی پسند تھی اور ارحم کو شاعری۔ اکثر وہ شام کے وقت درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے اور ارحم اپنی لکھی ہوئی غزلیں پڑھتا، جبکہ مریم مدھم آواز میں کوئی پرانا نغمہ گنگناتی۔ اس لمحے دنیا جیسے رک جاتی تھی۔ مگر ان دنوں محبت آسان نہیں تھی۔ خاندانوں کی توقعات اور سماج کی دیواریں ہمیشہ بیچ میں حائل رہتی۔ مریم کے والد سخت مزاج تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مریم ایک دولت مند خاندان میں رشتہ کرے۔ ارحم ایک عام استاد کا بیٹا تھا۔ اس کے خواب بڑے ضرور تھے لیکن جیب چھوٹی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ تعلیم مکمل ہوئی اور عملی زندگی شروع ہوئی۔ مریم کے گھر والوں نے اس کی شادی کی بات چھیڑ دی۔ ارحم نے حوصلہ کر کے اپنے والد کے ساتھ مریم کے گھر رشتہ بھیجا، مگر جواب انکار میں آیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ارحم کے پاس دولت نہیں تھی۔ یہ مریم کے لیے ایک کٹھن وقت تھا۔ وہ ارحم کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر والدین کے سامنے آواز بلند کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ دوسری طرف ارحم نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کو کبھی بوجھ نہیں بننے دے گا۔ اس نے دن رات محنت شروع کر دی، تدریس، لکھائی اور چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنی شناخت بنانے لگا۔ سالوں کی جدوجہد کے بعد ارحم نے ایک اچھی ملازمت حاصل کر لی۔ مریم کے والد بھی وقت کے ساتھ نرم پڑ گئے۔ جب دیکھا کہ ارحم اپنی محنت سے ایک مقام حاصل کر چکا ہے تو انہوں نے بالآخر ہاں کر دی۔ شادی کا دن آیا۔ لاہور کی پرانی حویلی میں چراغاں ہوا۔ مریم لال جوڑے میں اور ارحم سادہ مگر پروقار لباس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابتدائی دن آسان نہیں تھے۔ کبھی مالی مشکلات، کبھی روزگار کی ذمہ داریاں، کبھی چھوٹے جھگڑے، لیکن ان سب کے باوجود ایک چیز ہمیشہ قائم رہی: محبت۔ مریم اکثر کہتی، ارحم، زندگی چاہے کتنی بھی مشکل ہو، اگر ہم ساتھ ہیں تو سب آسان ہے۔ اور ارحم جواب دیتا، مریم، تم میری سب سے بڑی دولت ہو۔ سال گزرتے گئے۔ ان کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ مریم گھر کی رونق سنبھالتی اور ارحم اپنے بچوں کو پڑھائی کے ساتھ زندگی کی قدریں بھی سکھاتا۔ ان کی محبت وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ بڑھاپے کی مسکراہٹ۔ وقت کی انگلیوں نے بالوں کو سفید کر دیا، چہروں پر جھریاں ڈال دیں، مگر محبت کی روشنی کبھی مدھم نہ ہوئی۔ اب وہ دونوں اکثر شام کو گھر کی چھت پر بیٹھے چائے پیتے، ماضی کی یادیں دہراتے اور اپنے بچوں کی کامیابیوں پر خوش ہوتے۔ مریم ہنستے ہوئے کہتی، یاد ہے کالج کے دنوں میں تم نے پہلی بار میرا بستہ اٹھایا تھا؟ ارحم جواب دیتا، ہاں، اور اسی دن میرا دل تمہارے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بڑھاپے میں بھی وہ ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ جب مریم بیمار پڑتی تو ارحم دن رات اس کی تیمارداری کرتا، اور جب ارحم کی بینائی کمزور ہونے لگی تو مریم اس کے لیے کتابیں بلند آواز میں پڑھتی۔ زندگی کا سفر طویل تھا مگر اختتام ناگزیر۔ ایک دن مریم نے ارحم کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر کبھی میں چلی جاؤں تو غم نہ کرنا، کیونکہ میں تمہارے دل میں ہمیشہ رہوں گی۔ ارحم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، محبت جسم کے جانے سے ختم نہیں ہوتی، یہ تو روح میں بسی رہتی ہے۔ جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے تو ان کے بچے اور پوتے پوتیاں اکثر کہا کرتے، دادا دادی کی محبت تو کتابوں میں لکھی محبت سے بھی خوبصورت ہے۔ یوں ارحم اور مریم کی کہانی ایک مثال بن گئی۔
ایک ایسی مثال جو دکھاتی ہے کہ محبت صرف جوانی کا خواب نہیں بلکہ بڑھاپے کی حقیقت بھی ہے۔ یہ وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہوتی بلکہ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔